لوگ ہیں ان پہ بڑی نظر ہوگی، لوگ انہی سے بات کریں گے، ہر ایک سے نہیں کریں گے۔ اب یہ حضور کے خاص ہیں، نظر ہے، اتنے مسلمان ہو گئے تو راستہ روکنا چاہیے۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن با اتفاق رائے طے یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے۔ اب یہ کام کون کرے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے تلوار لہرا کر کہ یہ کام میں کروں گا، میں حضور کو شہید کرتا ہوں۔ تلوار لے کر چلے، راستے میں حضرت نعیم ملے، عمر یہ ننگی تلوار ہاتھ میں، کدھر کا ارادہ ہے؟ بتایا کہ حضور علیہ السلام کو شہید کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم فرمانے لگے یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کیسے نہیں ہو سکتا؟ ابھی خبر آ جائے گی۔ انہوں نے کہا حضور علیہ السلام کا پیغام تو تمہارے اپنے گھر میں پہنچ گیا ہے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں، تم کیسے ان کا پیغام ختم کر سکتے ہو؟ راستہ بدلا، آئے بہن کے دروازے پر اور اللہ کی شان کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ یہ ہے وہ مبارک دور جب بھائی دروازے پہ آتا تھا، اندر سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ اب تو اللہ حافظ ہے بس، اور ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیبل چل رہی ہے اور ماشاءاللہ بچے سب موبائلوں میں مشغول ہیں، اپنی اپنی دنیا ہے، گھر میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے دور ہیں۔ کیا عجیب وقت آ گیا، گھر میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے دور ہے، اپنے اپنے کمرے میں اپنی اپنی دنیا میں مست ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے بھی تلاوت سنی، دروازے پہ دستک دی، بہن کو پتہ چلا بھائی عمر آ گیا ہے، ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ قرآن کی اورات شبہ دی، جس چیز پر بھی قرآن پاک لکھا ہوا تھا شبہ دی، معلم کو بھی شبہ دیا اور اپنے شوہر سے کہنے لگی آپ پیچھے ہٹ جائیں، بھائی کا سامنا میں ہی کرتی ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم آئے، غصہ ان کا مشہور تھا، آتے ہی بہن کو مارنا شروع کر دیا۔ بہنوئی چھڑانے کے لیے آئے، انہیں بھی مارا، دونوں کو زخمی اور لہوحان کر دیا۔ تم ہوتے کون ہو؟ میری اجازت کے بغیر تم نے کلمہ پڑھا۔ آپ کی بہن نے جب دیکھا عمر کا غصہ تو ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا، فرمانے لگی بھائی سنو، جس ماں کا دودھ پی کر تم کفر کی حمایت میں پکے ہو، اسی ماں کا دودھ پی کر میں مصطفیٰ کی حمایت میں پکی ہوں۔ لگاؤ زور جو لگانا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم چونکے، یہ کیا بات عورت صاحب کر رہی ہے؟ کہنے لگے کہ ذرا مجھے وہ کلام تو سناؤ جو پڑھ رہی تھی، جس نے تیرے اندر یہ جرأت پیدا کر دی، تیرے اندر یہ استقامت پیدا کر دی، تیرے اندر یہ حوصلہ پیدا کر دیا۔ اور یہ آپ کو بتاؤں کہ قرآن کریم کی تلاوت سے انسان کی روحانی پاور مضبوط ہوتی ہے، اور قرآن کی تلاوت کرنے والے کی زندگی بھی لمبی ہوتی ہے۔ اللہ اس کی عمر میں برکت ڈالتے ہیں، اس کی صحت میں برکت ڈالتے ہیں، آخرت کا فائدہ تو ہے ہی ہے، دنیا کے بھی بے شمار فائدے ہیں۔ ہم نے تو اس کی تلاوت کو چھوڑ دیا، ہمیں تو مل گئی وہ کتاب فیس بک، تو منہ دی کتاب، منہ دی کھا کے بھی پیچھے نہیں ہٹتے، یعنی سارا وقت اس کے اوپر برباد ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت سے زندگی میں برکت آتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے۔ دکانوں پہ بیٹھتے ہو، گاہک نہیں آئے، قرآن کی تلاوت کرو، نیکیاں بھی بڑھ رہی ہیں، کاروبار میں بھی برکت، دکان میں بھی برکت۔ بہن کہنے لگی ناپاک ہو،
قرآن بھی پاک ہے اور یہ پاک لوگوں کے لیے ہے، یہ پاکوں کے لیے ہے، پاک کتاب ہے، پاک کے لیے ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کے قلب اطہر کے اوپر اس کو نازل کیا۔ نہ پاکوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ غسل کیا، پاک صاف ہوئے، اب بہن قرآن سنانے لگی۔ سبحان اللہ۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ سبحان اللہ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ۔ فاطمہ بنت خطاب زبان سے اللہ کے قرآن کی تلاوت سنا رہی ہیں اور دل سے دعائیں کر رہی ہیں۔ الہ العالمین، اسلام کے لیے مارے کہا لینا تو میرا کام تھا، اپنے جسم کو زخمی اور لہوحان کروا لینا میرا کام تھا، اور پھر زخمی ہو کر قرآن سنانا یہ بھی میرا کام ہے۔ اے الہ العالمین، اب میرے بھائی عمر کو ایمان کی دولت عطا کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ ہدایت کس کے قبضہ قدرت میں؟ اللہ کے قبضہ قدرت میں۔ وہ ہدایت دینے پہ آئے، حسن کو بصرہ سے بلا کر محبوب کا غلام بنا دے، صہیب کو روم سے بلا کر محبوب کا غلام بنا دے۔ وہ ہدایت دینے پہ آئے، سلمان کو فارس سے بلا کر اپنے محبوب کا غلام بنا دے، اور ہدایت نہ دینے پہ آئے پھر چچے بھی آپ کے ہوں اور رہتے بھی آنکھوں کے سامنے ہوں اور ہدایت سے محروم ہوں۔ ابو لہب ابو جہل دیکھ بھی رہے ہیں، اور جو کوئی آتا تو یہ کہتے ہیں کیا ہے جی، ہمارا بھتیجا ہی تو ہے، سردار ہم ہیں، بڑا میں ہوں، ہم سے بات کرو۔ ہائے ہے، ان کو کیا علم ہے تم کس بڑائی کی بات کرتے ہو۔ ہاں، اللہ نے جہاں پر بڑائیوں کی انتہا ہوتی ہے اپنے محبوب کو اس سے آگے کی بڑائیاں عطا فرمائی۔ سیدنا فاروق اعظم قرآن سن رہے ہیں اور قرآن سنتے سنتے آنکھیں چھلک پڑی۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز، اس کو جب بھی دل سے پڑھو، دل سے سنو، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، ترجمہ سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اللہ ہم سب کو حرمین شریفین لے جائے۔ وہاں آپ دیکھیں امام صاحب تلاوت کرتے ہیں، جب کوئی دوزخ کا تذکرہ آ جائے، عذاب کا تذکرہ آ جائے، وہ روتے ہیں، اور ان لوگوں کو دیکھا جو قرآن کا ترجمہ نہیں سمجھتے وہ بھی رو رہے ہیں، کیونکہ وہ دل و جان سے سن رہے ہیں۔ یہاں تو قوم ساری ٹینشنوں کی ماری ہوئی ہے، اور ادھر جا کر بندہ ذرا ٹینشن فری ہو جاتا ہے کہ میں آیا ہی عبادت کے لیے ہوں۔ اللہ ماشاءاللہ بعض خیر سے وہاں جا کر بھی ایمان لینے جاتے ہیں، لیکن سامان لے کے ہی واپس آ جاتے ہیں، ایمان تھوڑا ہی لے کے آتے ہیں، عذاب میں ان کا وقت گزرتا ہے۔ مکہ اور مدینہ کی نماز بھی انہیں میسر نہیں، اور شیطان نے ایسی پٹی پڑھا دی تمہاری نماز ان کے پیچھے ہوتی نہیں ہے۔ کیا بڑی بدنصیبی ہے۔ آپ کی مسجد میں امام وہ ہو جو آپ کو پسند، انتظامیہ کو پسند، نمازیوں کو پسند، اور مسجد نبوی میں بھی امام وہ ہوگا جو حضور کو پسند ہے، اور بیت اللہ کا امام بھی وہ ہوگا جو خدا کو پسند ہے۔ جو اللہ رسول کو پسند نہیں تو وہ حرمین شریفین میں امام لگ سکتا ہی نہیں ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، اور روتے ہوئے بہن سے کہنے لگے بس بس، مجھے بھی حضور کے قدموں میں لے چلو، میں بھی حضور کا غلام بننا چاہتا ہوں، مخالفت چھوڑنا چاہتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں، بہن ساتھ ہے، بہنوئی بھی ساتھ ہے، معلم حضرت خباب جو ان کو پڑھا رہے تھے وہ بھی آ گئے، وہ بھی ساتھ ہے، اور حضور کی خدمت میں۔ اور یہ دور ہے جب حضرات صحابہ کرام ایک مکان میں چھپ کر عبادت کر رہے ہیں، صفا کے قریب چھپ کر عبادت کر رہے ہیں،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ تمام شہیدوں کے سردار، انہوں نے دیکھا، آ کے عرض کیا اللہ کے محبوب معاملہ گڑبڑ لگتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حمزہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے دعا کی ہے اور میری دعا کا جواب آ رہا ہے۔ یا رسول اللہ وہ تو بہن بہنوئی زخمی ہے اور تلوار بھی ہاتھ میں ہے۔ حضور نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ عرض کرتے اللہ کے محبوب پھر میری بھی گزارش سن لیں، اگر عمر اچھے ارادے سے آئے گا ہم عمر کا استقبال کریں گے، اور اگر عمر برے ارادے سے آئے گا مجھے بھی پھر اللہ اس کے رسول کا شعر کہا جاتا ہے، پھر تلوار بھی عمر کی ہوگی اور گردن بھی عمر کی ہوگی۔ سیدنا فاروق اعظم آئے، حضور علیہ السلام نے آگے بڑھ کر استقبال کیا، سبحان اللہ، سینے سے لگایا، کیونکہ حضور طالب ہے، عمر مطلوب ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا بعض مرید ایسے ہوتے ہیں جو پیر کے بھی محبوب ہوتے ہیں مگر وہ ہوتے خواب خالی ہیں، ورنہ تو زیادہ تر وہ مرید کم ہوتے ہیں، پیر کے پیر بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، وہ کر لے تو پھر ٹھیک ہے، آئے اپنی اصلاح کرنے کے لیے کرانے کے لیے وہ کر اس کی رہے، اللہ ہی حافظ ہوتا ہے ان کا۔ تو میرے محترم سامعین یہ حضور کے مطلوب ہے، حضور نے سینے سے لگا لیا اور حضور نے ایک ہی جملہ فرمایا عمر کب تک ستانا ہے، بس وہ ایسا ایک درد مندانہ اور ایسا وہ ایک جملہ تھا جس نے دل کے اوپر اثر کیا۔ عرض کرتے حضور اب ستانے نہیں آیا، اب تو غلام بننے آیا، یہی تو توبہ کرنے آیا۔ حضور علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہوئے، اور حضرات صحابہ کرام نے اس خوشی میں نعرہ تکبیر لگایا جس سے مکے کی پہاڑیاں بھی گونج اٹھی، اور کفر سمجھ گیا کہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا، الٹ ہو گیا، یہ تو شک ان کو پڑ گیا کہ یہ جو اتنی آواز بلند ہوئی ہے سیدنا فاروق اعظم کے جانے پر، لگتا ہے معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اللہ کے محبوب یہ حضرات صحابہ کرام کیا کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ وضو کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ میں ابھی نماز پڑھی جائے گی، اللہ کا حکم۔ کہاں پڑھیں گے نماز؟ حضور نے فرمایا یہی جہاں چپ کے بیٹھے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی اللہ کی اور گھر بھی اللہ کا، تو ہم بیت اللہ میں نہ پڑھیں؟ حضور نے فرمایا جی تو چاہتا ہے مگر کیا کروں تیری برادری مجھے وہاں جانے ہی نہیں دیتی۔ عرض کیا اللہ کے محبوب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، آپ نماز گھر میں پڑھتے تھے، اب میں نے اسلام قبول کر لیا، آپ بھی گھر میں پڑھیں تو پھر میرے اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ آج ہم نماز ادھر ہی پڑھیں گے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اگلی چیز کیا ہے؟ ہم تو ابھی تک نماز میں ہی نہیں پورے اترے، کیوں؟ باقی ارکان تو بعد میں ہیں، کلمے کے بعد کیا ہے؟ پورے نماز میں ہے؟ یار بولو تو صحیح، کتنا بڑا شہر ہے جی، کتنی بڑی آبادی ہے، اور 1 یا 2% لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، اور باقی بڑی پڑھائی ان کے لیے بخشے بخشائے اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات زمین پہ نازل فرمائے۔ نماز کی باری آئی، محبوب کو عرش پہ بلا لیا، فرمایا یہ میری طرف سے تحفہ ہے امت کے لیے۔ آج ہم نے اس تحفے کی کیا قدر کی؟ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے، اور جہاں سارا گھرانہ بے نمازیوں پہ مشتمل ہو وہاں حال کیا ہوگا؟ پھر رونا کیا رونا جناب؟ یہ جو عذاب آ رہے ہیں یہ میرے اور آپ کی نالائکیوں کی وجہ سے ہے۔ آج ملک ڈوبا ہوا ہے، سیلاب آیا ہوا، کتنے لوگ بیکار ہو گئے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گناہ گار ہیں، ہم سارے حاجی ہیں، یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے سب کچھ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں
قحط آ گیا، دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ عمر کے گناہوں کی وجہ سے محبوب کی امت کے اوپر عذاب نہ نازل کرنا۔ جہاں ہم ایک دوسرے پہ ملبہ ڈالتے ہیں، میں تو حاجی ہوں، باقی سارے بے ایمان ہیں، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ میری وجہ سے اپنے محبوب کی امت کو تکلیف میں مبتلا نہ کرنا۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر جی تو میرا بھی چاہتا ہے نماز وہاں پڑھو، گھر اللہ کا، نماز بھی اللہ کی، وہی پڑھے۔ یار صبح چلتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کون روکتا ہے۔ حضور چلے، سیدنا فاروق اعظم ساتھ ہیں اور مکے کے چوک میں پہنچتے ہیں۔ عرض کیا کملی والے پیغمبر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک اعلان کر دو۔ حضور نے فرمایا ہاں کرے۔ کھڑے ہو گئے اونچی جگہ پر اور نام بنام پکارا، ابو جہل کہاں ہو آ جاؤ، ابو لہب کہاں ہو آ جاؤ، عتبہ شیبہ، نام بنام پکارا اور پھر اعلان کیا عمر کملی والے پیغمبر کا غلام بن چکا ہے۔ میں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے، کسی سازش سے نہیں، اعلان میں یہ اعلان کرتا ہوں اب میرا قائد، میرا کملی والا پیغمبر بیت اللہ میں نماز ادا کرے گا، جس میں طاقت ہے وہ آ کے روک لے گا۔ بیویوں کو بیوہ کرانا ہو، بچوں کو یتیم کرانا ہو تو عمر پھر کملی والے پیغمبر کا باڈی گارڈ ہے، آ جاؤ پھر آ کے راستہ روکو۔ اور حضور فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، فرمایا میرا عمر جس راستے پہ چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، اور شیطان تو پہلے دن ہی بھاگ گئے، کیوں جی بھاگ گئے؟ یہ نہیں بھاگے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے کملی والے پیغمبر اور باقی حضرات صحابہ کرام بیت اللہ میں نماز ادا کر رہے ہیں، بیت اللہ کا دروازہ کھلا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات ایسے ہیں جہاں پر فاروق اعظم نے رائے دی، عرش بری سے قرآن بن کر نازل ہوا، یعنی ان کی رائے وہی آسمانی سے مل گئے۔ جیسے آج کوئی کہے کہ بادل ہے، بارش ہوگی اور بارش ہو جائے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس بندے کے کہنے سے بارش ہوئی، بارش میں تو ہونا تھا، لیکن اس کی جو رائے تھی ہاں وہ مل گئی جو آسمان سے فیصلہ ہونا تھا۔ اور یہ کوئی ایک آدھی مرتبہ ایسا نہیں ہوا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تقریباً قرآن کریم میں 22 کے قریب مقامات ایسے ہیں، اس کو بٹھا دو یار، 22 کے قریب مقامات ایسے ہیں تقریباً جہاں فاروق اعظم نے رائے دی، اللہ نے عرش بری سے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ حضور نماز پڑھانا چاہتے ہیں، نماز جنازہ، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، منافقوں کا سردار، اتنا اسلام کو نقصان کفر نے نہیں پہنچایا جتنا منافقوں نے پہنچایا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا اور یہ پیش تھا بے ایمان۔ جب یہ فوت ہونے لگا، اس کا بیٹا سچا مسلمان تھا، اس نے آگے کر دیا حضور کے پاس جاؤ اور درخواست کرو مجھے اپنے ناخن دے دیے جائیں، بال دے دیے جائیں اور مجھے اپنا کرتا دے دیا جائے اور یہ چیزیں مجھے پہنا دی جائیں تاکہ میں عذاب سے بچ جاؤں۔ حضور علیہ السلام تو رحمت للعالمین ہے، آپ تو چاہتے ہیں کوئی بھی جہنم میں نہ جائے، اور پھر بیٹا سچا مسلمان ہے تو آپ کے سامنے مطالبہ کر رہا ہے، یہ بھی تو بڑی فنکاری ہوتی ہے نا۔ اپنا تعلق خراب ہے، بندہ ڈھونڈو اچھے تعلق والا ہے تاکہ اس کا بھی خراب ہو جائے، وہ نہ مانے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، واردات ہے، اس کو آگے کر دو، جاؤ جی آپ کے بڑے تعلقات ہیں، یہ ہمارا کام ہے کروا دیں، نہ ہو تو وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے دل جوئی کے لیے کرتا بھی دے دیا، ناخن بھی دے دیے، بال مبارک بھی دے دیے۔ میں اگر اسی سے اس کی بخشش ہوتی ہے، اور تیرا نبی تو یہ چاہتا ہے کہ ساری امت بخشی جائے۔
اور اس کی وصیت تھی میرا جنازہ بھی حضور پڑھائے. حضور آ گئے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے. صفیں لگ گئی, جنازہ تیار ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں اور آ کے عرض کرتے اللہ کے محبوب, یہ کس کی نماز جنازہ آپ پڑھا رہے ہیں جس نے ہماری ماں کے اوپر زنا کا الزام لگایا؟ یہ کس کی نماز جنازہ جس نے کبھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا, اسلام کو نقصان پہنچایا, ہمیں نقصان پہنچایا. اللہ کے محبوب آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں عمر, لوگ اس کے کردار کو بھی دیکھیں گے اور میرے حسن اخلاق کو بھی دیکھیں گے. لوگ مسلمان ہو جائیں اور میری منشا تو یہ ہے کہ کوئی بھی کافر نہ رہے, سب مسلمان ہو جائیں. عرض کیا اللہ کے محبوب میری غیرت گوارا نہیں کرتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر میں تو جنازہ پڑھاؤں گا, اللہ کی طرف سے منع تو نہیں ہے. جب اللہ کی طرف سے منع نہیں ہے تو میں جنازہ پڑھاؤں گا. عرض کیا اللہ کے محبوب ہم آپ کی اقتدا میں نماز پڑھیں گے, ہم واقف نہیں کریں گے, ہم نماز پڑھیں گے آپ کی اقتدا میں, لیکن جہاں تک غیرت کا معاملہ ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. صحابہ فرماتے ہیں حضور جب آگے بڑھے امامت کے لیے, سیدنا فاروق اعظم نے پیچھے سے آپ کا کرتا مبارک پکڑ لیا. یا رسول اللہ دل نہیں چاہتا, میں یہ عجیب منظر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام, اچھا یہیں سے تو بات واضح ہو گئی نا, عاشق نہیں بول سکتے ہیں, مطلوب تو بول سکتا ہے. باقی تو سارے حضور کے عاشق ہیں اور عاشق کے لیے تو مناسب بھی نہیں ہے بولے. اور سیدنا فاروق اعظم عاشق بھی ہیں اور حضور کے مطلوب بھی ہیں, تو اسی لیے محبوبانہ انداز میں بار بار عرض کر رہے ہیں حضور غیرت نہیں برداشت کرتے. اور میں عمر اللہ کی طرف سے منع نہیں, تو اس لیے میں جنازہ پڑھاتا ہوں. میرا حسن اخلاق دیکھ کر لوگ مسلمان, اور واقعی 1000 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے حضور کا یہ اخلاق دیکھ کر. لیکن جب نماز جنازہ پڑھی گئی, ابھی وہیں کھڑے ہیں جبریل قرآن لے کر آ گئے. فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب آئندہ ایسے منافقوں کی نماز جنازہ پڑھانا تو بڑی دور کی بات ہے. ان کی قبر پر بھی کھڑے ہونے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. فرمایا جو بات فرش پر تیرے عمر کو پسند ہے وہی بات عرش پر تیرے معبود کو بھی پسند ہے. ہمیں بھی وہی بات پسند ہے جو عمر کو پسند ہے. اچھا ایک بات یہاں یہ بھی عرض کر دوں, اللہ چاہتے تو پہلے ہی قرآن نازل کر دیتے, یہ بات میں کیوں نازل کیا؟ پڑھاتا ہی نا, کیوں جی بات ذہن میں آتی ہے. آخر یہ کیا مشکل ہے, قانون تو بننا تھا, جنازہ پڑھنے سے پہلے ہی نازل کر دیتے. اس میں کیا ہونا تھا, عمر کی بات بڑی ہو جانی تھی, نبی کی بات چھوٹی ہو جانی تھی. اللہ فرماتے قانون بعد میں دوں گا, محبوب کو بلند ہی رکھنا ہے. محبوب نے کر دیا, بعد میں اپنا قانون دے دیا کہ آج کے بعد یہ قانون ہے, بس سمجھ گئے ہو بات کہ نہیں. تو میرے محترم سامعین, سیدنا فاروق اعظم کی رائے عرش بری سے قرآن بن کر اتری. غزوہ بدر کے قیدی آئے, 70 کے قریب مکے کے سردار قیدی بن کر آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کیا کرنا ہے بھائی؟ سامنے بیٹھے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایسے عاشق صادق ہے. حضور نے مشورہ پوچھا اور وہ حضور کے رخ انور کی طرف دیکھنے لگے, اپنی رائے کوئی نہیں, حضور کی طرف دیکھنے لگے. دیکھا کہ حضور تو رحمت للعالمین ہے, حضور تو معاف کرنا چاہتے ہیں, اور حضور کی تو شان یہ ہے کہ وہ معاف کرنا ہی پسند کرتے ہیں. عرض کیا اللہ کے محبوب میرا مشورہ یہ ہے کہ ان قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے.
اب اور صحابہ کا بھی یہی مشورہ ہے. سیدنا فاروق اعظم آ گئے. حضور نے فرمایا ہاں بھی عمر، ان قیدیوں کے بارے میں کیا رائے ہے تمہاری؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رائے یہ ہے. پہلے تو بیٹھے نیچے سوچ رہے ہیں اس میں اللہ کی منشا کیا. سیدنا فاروق اعظم اللہ کی منشا تلاش کرتے تھے. اللہ کی اس میں کیا منشا ہے؟ سوچا، عرض کرتے اللہ کے محبوب میری رائے یہ ہے جس کے رشتہ دار آئے ہیں اس کے سپرد کیے جائیں. سیدنا علی مرتضیٰ کے رشتہ دار ان کے سپرد کیے جائیں. سیدنا صدیق اکبر کے رشتہ دار ان کے سپرد کیے جائیں. ان کا بیٹا بھی بیچ میں ہے. اور سیدنا عثمان غنی کے رشتہ دار ان کے سپرد کیے جائیں. میرے رشتہ دار میرے سپرد کیے جائیں. اور مکے کے چوک، مدینے کے چوک میں کھڑے ہو کر، گلیوں میں کھڑے ہو کر اعلان ان کی گردنیں قلم کی جائیں اور یہ اعلان کیا جائے جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے وہ ہمارا کچھ بھی نہیں لگتا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بدر کی جنگ میں کفر کی طرف سے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے. وہ ایک دن ابا جان کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. کہنے لگے ابا جان آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں بیٹا تو کفر میں کچا تھا، اے کاش اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا میں تجھے بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا بلکہ حضور کا دشمن سمجھ کے تیرے ٹکڑے کر کے رکھ دیتا. سیدنا فاروق اعظم عرض کرتے ہیں سب کی گردنیں اڑائی جائیں، انہیں قتل کیا جائے. حضور مسکرانے لگے عمر یہ کیا رائے ہے؟ ایک کو تو قتل کرے، ایک کو ابو بکر قتل کرے، ایک کو علی قتل کرے، یہ کیا رائے ہے؟ یا رسول اللہ بس میری رائے تو یہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے اوپر فیصلہ فرما دیا. چونکہ ہم کمزور ہیں اور مسلمان بھی لٹے پھٹے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، ان کو بھی ضرورت ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرما دیا کہ ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے. جب فدیہ لے لیا گیا، کافر چھوڑ دیے گئے، قرآن نازل ہو گیا. سمجھ گئے ہو بات کہ نہیں؟ اب چونکہ میں نے پہلے وضاحت کر دی ہے، دوبارہ وضاحت کی ضرورت نہیں ورنہ آیت پہلے بھی نازل ہو جاتی. فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ. حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب ہمیں آپ کا فیصلہ کچھ موضوع نظر نہیں آیا. اسلام کے یہ ازلی دشمن اگر قیدی بن کر آئے ہیں تو انہیں فدیہ دے کر چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، بلکہ جیسے فرش کے اوپر عمر رائے دے رہا تھا ان کی گردنیں اڑائی جائیں، کیونکہ انہوں نے اسلام کی بچیوں کو یتیم بنایا ہے، بچیوں کے سروں سے چادریں نوچی ہیں، انہوں نے بچوں کو یتیم بنایا ہے. آج اگر یہ جنگی قیدی بن کر آئے ہیں تو ان کے خون سے دھرتی کا سینہ رنگین ہونا چاہیے تھا. اور تیرے رب کا فیصلہ بھی وہی ہے، اللہ اکبر، تیرے رب کا حکم بھی وہی ہے آئندہ کے لیے. فقاتلوا ائمۃ الکفر، اگر کفر کے سردار قید ہو کر آ جائیں تو ان کو قتل ہی کرنا چاہیے. جو رائے فرش کے اوپر عمر کی ہے وہی رائے عرش کے اوپر تیرے رب کی بھی ہے. حضور فرماتے ہیں اگر آج اللہ کا عذاب آ جاتا تو عمر کے سوا کوئی بھی نہ بچتا. چونکہ ہم نے مشورہ کر لیا اور اللہ کا یہ حکم ہے جب تم مشورہ کر کے فیصلہ کرو تو میں اس میں خیر ڈال دیتا ہوں.